الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں محمد فاروق جلال آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفا مروہ۔ اس چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اعلیٰ اخلاقی یہ کہانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس سیکشن میں آپ نے اس کے بارے میں اپنا کمنٹ کی دینا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح محسوس کیا۔ تو آج جو میری کہانی ہے اس کا عنوان ہے عورت کیسی محبت کرتی ہے اور کیسے گھریلو کام کاج کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی ہے، اور شوہر جو ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر کس طرح ہے۔ شوہر نے یہ بات کہی جب وہ کام سے غیر معمولی طور پر جلدی گھر آئے اور اپنی بیوی کو پایا کہ وہ ابھی تک اپنی بچی کے ساتھ سو رہی ہے۔ یعنی جب شوہر صبح ڈیوٹی پہ چلا گیا اور جب واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی تک اپنی بچی کے ساتھ سو رہی ہے۔ اس نے گھر کی صفائی بھی نہیں کی، کھانا بھی نہیں بنایا۔ وہ غصے میں آ کر بیوی کو جگانے لگا تو وہ فوراً بستر سے اٹھ کر کہنے لگی، میرے سر کے تاج، میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ شوہر نے اسی غصے میں کہا، میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، تم ابھی تک سو رہی ہو، صبح سے کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے مزید کہا، میں کچھ وقت اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ بیوی نے پرسکون لہجے میں کہا، برائے کرم مجھے میری امی کے پاس چھوڑاؤ تاکہ میں بھی کچھ وقت وہاں پر گزار سکوں۔ پھر شوہر کمرے سے باہر نکل گیا اور بیوی نے بھی کچھ کپڑے، بچی اور اپنے بچے کو کندھے پر اٹھایا اور گھر کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ شوہر بغیر کچھ کہے اسے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑا ہے، چونکہ اسے غصہ تھا کہ صبح سے سو رہی ہے اور ابھی تک اس نے گھر کی صفائی بھی نہیں کی اور اس نے کھانا وغیرہ بھی نہیں تیار کیا، تو اس نے غصے کی وجہ سے اسے اس کے گھر والدین کے گھر جا کے چھوڑ آیا۔ جب بیوی اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی تو وہ کسی کو کچھ نہ بتایا، ایسے ظاہر کیا جیسے وہ عام دروازے پر آئی ہو۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ جب ماں نے اس کے کپڑوں کے بیگ کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا، میرے شوہر کا دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا میں ان دنوں میں آپ کے پاس رہ لوں، میں اکیلی وہاں پر کیا کروں گی۔ شوہر گھر واپس آیا اور اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گیا کیونکہ وہ کام کے دباؤ کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ نرمی نہیں برت سکا۔ وہ سیدھا سو گیا اور شام کو جب جاگا تو وقت دیکھنے کے لیے فون اٹھایا، فوراً اٹھا کپڑے پہنے اور بیوی کو لینے گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک کیک بھی لیا اور ساتھ پھول بھی لے لیا جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ بیوی کے گھر پہنچا تو بیوی فوراً اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، بیوی کو یہ شک تھا کہ کہیں راز جو ہے یہ فاش نہ ہو جائے، کہ امی کو اس نے کہا تھا نا کہ میرے شوہر کا تبادلہ فلاں جگہ ہو گیا تو میں اس لیے آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے آئی ہوں، تو کہیں یہ پردہ فاش نہ ہو جائے۔ وہ فوری بڑی اس سے اور کہنے لگی، کیا تمہارا دوسرے شہر جانے کا منصوبہ منسوخ ہو گیا ہے؟ شوہر سمجھا بیوی نے گھر والوں کو ان کے اختلافات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مسکراتے ہوئے کہا، ہاں پگلی، اس لیے میں نے تمہیں باقی دن یہاں گزارنے دیا، اب لینے آ گیا ہوں۔ بچی کیسی ہے مجھے بتاؤ؟ اصل میں بچی کی رات کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب وہ اپنے میاں کو بتانے جا رہی ہے کہ اصل میں کیا معاملہ ہوا تھا، وہ کیوں سو رہی تھی اور کیوں گھر کے کام نہیں اس نے کیے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ اصل میں بچی کی رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کی ماں ساری رات اسے دیکھ بھال کرتی رہی اور صبح سو گئی۔ شوہر کو اس بات کا علم نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ بیوی نے گھر کے کام نہیں کیے۔ جب شوہر جاگا تو اسے بستر کے پاس تھرمامیٹر، کچھ کپڑے اور پانی کا برتن ملا۔ اس نے سب سمجھ لیا اور فوراً بیوی کو لینے گیا۔ گھر واپس آ کر شوہر نے بیوی کا سر چومتے ہوئے معذرت کی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے مسائل کو خاندانی لوگوں سے دور رکھا۔ بیوی نے جلدی سے سمجھتے ہوئے کہا، ارے جب تم واپس آئے تو بہت غصے میں تھے، میں سمجھ گئی کہ کام کی وجہ سے پریشان ہو، اس لیے میں نے تمہاری بات مانی تاکہ کچھ سکون
पा सकूं। मैं जानती थी कि तुम मामला समझ कर मदद करने आओगे, मुझे माफ़ कर दो। शोर ने कहा, लेकिन तुम्हें काम की परेशानियों को घर के दरवाजे पर छोड़ देना चाहिए। बाहर और अंदर के दरमियान फ़र्क करना चाहिए। यहाँ तुम्हारा सुकून का मकाम है। बीवी ने अपने शोर की तबीयत को खूब समझती थी कि वो गलती करते हुए तो मदद कर लेते हैं, मगर वो भी ये जानती थी कि गुस्सा कभी कभी आंखों पर पर्दा डाल देता है। इसलिए इसने शोर को पहले पुरसकून होने दिया ताकि वो हकीकत को देख सके और ख़ुद ही मसला हल कर सके। यानी बीवी ने भी वक्त को टालने की कोशिश की कि शोर फ़िलहाल गुस्से में है, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि सब्र शुक्र के साथ उसके गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए और वक्त को टाल देना चाहिए। वो अपने आप को संभाल सके ताकि जब भी कोई इख्तलाफ हो बग़ैर किसी नफ़रत के हल हो सके। अफ़हाम व तफ़हीम और मोहब्बत से घर कायम रहते हैं। यानी कोई भी घर उस वक़्त तक कायम रहता है जब तक उसके बासियों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और मोहब्बत कायम ना हो। शादी में ज़रूरी है कि गलती पर मदद की जाए और अपने घर के राज दूसरों से दूर रखे ताकि जब वो एक ही छत के नीचे वापस आएँ तो सब के दिल पर सुकून हो, गुस्से या नफ़रत से पाक हों। जो लोग अपने घर के मामलात, जो बीवी या मर्द अपने घर के मामलात न दूसरे लोगों को शामिल कर लेते हैं, दूसरे लोग कभी भी खा वो उनके साथ किसी किस्म का भी रिश्ता हो, वो उनको सुकून के साथ नहीं रहने देते। अगर वो सब्र शुक्र के साथ आपस में रहेंगे, आपस के मामलात को हल करेंगे, तो एक वक्त आता है कि दोनों को अपने जो कसूर होते हैं उनका पता चल जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं और फ़ौरन एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी बीवी और बीवियों को अपने शोरों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ताकि घर में सुकून कायम रहे और बच्चों की तरबियत जो है ये अच्छी तरह से हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।